عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے یہ بات ذرا بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس سے آگے ایک بہت اہم واقعہ جو شروع ہونے لگا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ یہاں سے اسلام کے دروازے دنیا میں کھلے تھے، اور جو آج دنیا میں یہ نعرہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کی بنیاد پہ پھیلا، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب آج کے اس پورے واقعے کے اندر موجود ہے کہ اسلام کبھی تلوار کے زور پہ اتنا نہیں پھیلا جتنا امن کی حالت میں پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اب نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تو نبیوں کے خواب کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہوتا، کوئی نفس کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور نبیوں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ نماز کے بعد اکثر پوچھا کرتے اپنے مقتدیوں سے، نمازیوں سے کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کسی کے ساتھ کوئی رات مسئلہ پیش آیا ہو تو کوئی نہ کوئی خواب سناتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی ہجری کے اندر، یہ چھٹی ہجری کا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب کیا دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر موجود ہوں، بیت اللہ کے اندر موجود ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور تم بھی میرے صحابہ میرے ساتھ ہو، ہمارے پاس جانور ہیں، سواریاں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بال منڈوائے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بال تراشے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قربانیاں اپنی نہر کی، اور ہم نے بیت اللہ کی چابیاں لے کے ہم نے وہاں 2 رکعات ادا کی۔ یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ صحابہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہجرتیں کی تھیں، اپنے گھر چھوڑے تھے، ماریں کھائی تھیں، اپنے ہی علاقوں کو چھوڑا تھا، اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑ کے نکلے تھے، اب اللہ نے دوبارہ موقع دے دیا۔ ایک تو بہت بڑی خوشخبری یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے ہم بیت اللہ میں جائیں گے، بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ چلو ہمارے رشتہ دار، عزیز، اقربا جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ہجرت نہ کر سکے، ظلم و ستم کا شکار تھے، جا کے ان کا بھی حال دیکھ لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی مل لیں گے۔ 6 سال گزر گئے، دیدار نہ ہوئے تھے، آخر خون کو کھینچتا ہے۔ اتنی خوشی صحابہ کرام، اور نبی کا خواب جھوٹا بھی نہیں ہے، صحابہ کو اتنا یقین کہ اب ہم جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ اعلان کر دو کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے عمرے کے لیے وہ جمع ہو جائے۔ ارد گرد کے قبیلے سے کچھ لوگ آ گئے، مسلمان بھی تیاریوں میں لگ گئے۔ 1400 صحابہ کرام کا ایک بہت بڑی تعداد کے اندر صحابہ کرام جمع ہوئے، اور 1 ذی القعدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ہجری کے اندر صحابہ کرام نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ باقاعدہ سواریاں تیار کی گئیں، اونٹوں کو نہر کیا جانا تھا، اونٹوں کو ذبح کیا جانا تھا۔ اور اس وقت میں ایک روایت تھی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے اور کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کے ہاں ایک نشانیاں چھوڑی جاتی تھی کہ یہ اونٹ، یہ بکری، یہ دمبا، یہ بیت اللہ کے لیے وقف ہے۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ چھوٹے جانوروں کے گلوں کے اندر وہ پٹیاں ڈال دیتے، رسیاں ڈال دیتے، کلاوے ڈال دیتے، اور اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کوہان کو چیرا لگا کے جو خون نکلتا اس کوہان کو رنگ دیتے، اور یہ نشانی ہوتی کہ یہ جانور خالصتاً بیت اللہ کے اندر جا کے ذبح کیے جائیں گے، اور پوری دنیا میں کوئی ان جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ ان کی ایک روایت تھی۔ اب مسلمانوں نے اس روایت کو برقرار رکھا، کیونکہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو نکلے تھے صرف عبادت کریں گے، 3-4 دن وہاں رہیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، عبادت کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ سواریاں تیار کی گئیں، اونٹ تیار کیے گئے، جانوروں کے گردنوں میں وہ کلاوے ڈالے گئے، اونٹوں کی کوہانوں کو رنگا گیا، اپنی تلواروں کو میانوں میں ڈالا گیا، احرام باندھ لیے گئے کہ جو دیکھے وہ سمجھے کہ یہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب آج کا جو بیت اللہ ہے، اس دور میں مکہ بیت اللہ سے 3 کلومیٹر دور ایک مین شاہراہ، مین سڑک جو مکہ کے اندر داخل ہوتی تھی، مسلمانوں نے وہاں جا کے پڑاؤ کیا۔ پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت یہ صحابی نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ اللہ کی تلواروں میں سے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 200 شاہ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے آ گئے، اور مکہ کے کافروں نے فوراً اجلاس طلب کیا، کہا اگر مسلمان بیت اللہ میں آ گئے تو پوری دنیا کے سامنے جو ہماری ذلت ہوگی وہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب مکہ کے کافروں کو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے کہ جو مرضی ہو جائے، مر جائیں گے، مسلمانوں کو بیت اللہ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کا خواب سن چکے تھے کہ عمرہ تو لازمی کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی کا خواب ہو اور جھوٹا ہو، ہم تو ہر صورت عمرہ کر کے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ کو چھوڑا تو آپ حدیبیہ، ایک پڑاؤ، ایک جگہ کا نام ہے، آپ نے وہاں رخ کیا، آپ حدیبیہ میں جا کے آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ مکہ کے کافر اب مقابلہ کریں گے، مکہ کے کافر اب ہمیں نہیں جانے دیں گے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جائے، یہ ہمیں بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے رسول ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، تو اگر ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان جو آئے گا ہم اس سے لڑائی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں لڑیں گے۔ اتنی سنگین صورتحال ہو گئی کہ مکہ اپنا شہر تھا، اپنا گھر تھا، وہاں سے ہجرتیں کی، فتح بھی اللہ نے دی، لیکن دوبارہ مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، یہاں دیکھیں اللہ نے معجزات، نبیوں کے معجزے، اللہ نے کیسے کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ایک ہی کنواں تھا، اس کنویں کا سارا پانی، کیونکہ کنویں کے اندر جن لوگوں نے یہ کنویں دیکھے ہیں، کنووں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی چھوڑنا پڑتا ہے، اگر آپ سارا پانی نکال لو گے تو وہ نیچے سے دوبارہ پانی اوپر نہیں آتا، وہ کنواں ضائع ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ کنویں کے اندر جب بھی پانی نکالا جاتا ہے تو اتنی مقدار میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے سے دوبارہ پانی کو رسنا شروع کر دے اور وہ نیچے والا پانی بھی مل جائے۔ ہمیں تو یہ تجربہ ہوا تھرپارکر کے علاقوں میں کنووں میں جا کے دیکھنے کا۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام جب پانی کی طرف لپکے تو بے دھیانی میں سارا ہی پانی نچوڑ لیا، اب طلب زیادہ تھی، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول یہ بس ایک پیالہ پانی کا ہے، اس کے علاوہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے کیسا معجزہ دکھایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ کو پیالے کے اندر ڈبویا، اللہ نے اس ہاتھ سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یہ معجزات تھے جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا سیر ہو کے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو بھی پلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس پیالے کو پھر اس کنویں کے اندر دوبارہ انڈیل دیا، اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور اس کے اندر پانی بھی موجود ہے۔ مدینہ اللہ لے کے جائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے۔ مکہ کے اندر حدیبیہ کے مقام پہ موقع ملے تو جائیے دیکھیں، آج اس کو شمسیہ کہا جاتا ہے، اس علاقے کو آج اس کے اوپر جو بورڈ لگا ہے تختی وہ شمسیہ کی ہے۔ ادھر آج بھی یہ کنواں موجود ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ برکتوں والا پانی انڈیلا تھا۔ تو یہ نبیوں کی برکات تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی پانی کے ذریعے بھی مدد فرمائی۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ اصل مقصد تھا عمرہ کرنا۔ مکہ والوں نے بہت کوشش کی مسلمانوں کو کہ واپس چلے جائیں۔ خالد بن ولید کو بھیجا 200 شاہ سوار دے کے کہ سمجھیں کہ یہ یہاں جنگ ہوگی تو لہذا واپس جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات پہ اڑے ہوئے تھے اور پکے ارادے کیے ہوئے تھے، اللہ کے رسول آپ کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا،
ہم کریں گے اور اسی دفعہ کر کے عمرہ کر کے جائیں گے اور جو اور مد مقابل آئے گا اس سے لڑائی کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کے ہی یہ معاملہ طے ہو جائے اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. اب جس اونٹنی پہ اللہ کے رسول سوار تھے قصوہ، وہ اونٹنی بیٹھ گئی، بہت اٹھایا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہنے لگے یہ اڑ گئی. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو اڑ گئی، بلکہ اس کو اس ذات نے بٹھایا ہے جس نے اصحاب الفیل کے لشکروں کو روکا تھا، جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، اسی ذات نے آج اس قصبہ کو بھی روک دیا ہے. سواری وہیں بیٹھ گئی. مکہ کے کافر آنا شروع ہو گئے. پہلا وفد آیا مکہ کے کافروں کا. کہا دیکھو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ، اس سال کسی صورت تمہیں مکہ میں نہیں آنے دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور پھر آپ نے اس موقع پر کہا سنو میں بھی تم سے یہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اوپر یہ گردن موجود ہے میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے لڑتا رہوں گا. اپنے جذبے دکھائے. عروہ بن مسعود آ گئے، یہ بھی صحابی رسول بن گئے. اس موقع پہ یہ صحابی نہیں تھے اور یہ اس موقع پہ حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبے دیکھے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں کی طرف سے آ کر کہنے لگے مسلمانوں چلے جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سمجھانے لگے. کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے خاندان کے ہو، یہ تمہارے ارد گرد جو تم قبائلی لے کے پھر رہے ہو یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ تانا دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اتنا نرم اور مزاج والا آدمی جو کبھی غصے میں آتے ہی نہیں تھے، کبھی غصے میں ہی نہیں آتے تھے، طبیعت ٹھنڈی، ہمیشہ مشورہ والی اور ہمیشہ نرم والی. لیکن جب یہ بات سنی کہ عروہ کہتا ہے کہ اے محمد تیرے یہ ساتھی تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اگر تو نے ہمارا مقابلہ کیا، تو پہلی دفعہ ابو بکر صدیق نے ان کو ان کے لات کی گالی دے کے کہا کہ او لات کی پوجا کرنے والے، اس کی شرمگاہ کو چوسنے والو، تم ہمیں کہتے ہو انحن نفر عنہ ونادع، ہم اپنے نبی کو چھوڑیں گے؟ اللہ کی قسم ہم کسی صورت اپنے نبی کو نہیں چھوڑیں گے. ابو بکر صدیق کو اتنا غصہ آ گیا. اب یہ عروہ آیا، بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی داڑھی کو چھیڑنے لگا. عروہ بن مسعود ثقفی بات کرتے ہوئے، عربیوں کا ایک انداز ہے، وہ بات کرتے ہوئے ہاتھ لگاتے، اللہ کے رسول کی داڑھی کو چھیڑنے لگا. تو اس کا اپنا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پہرے پہ موجود تلوار ہاتھ میں پکڑی، وہ جب داڑھی کو چھیڑتا تو زور سے دستہ اس کے ہاتھ پہ مارتے. کہتے ہو اللہ کے دشمن اپنا ہاتھ پیچھے کر. وہ پوچھتا ہے یہ ہاتھ مارنے والا کون ہے؟ کہا یہ مغیرہ ہے. کہتا ہے میرا بھتیجا، میرا خون ہو کے میرے ہاتھ پہ مار. کہا اللہ کی قسم اگر تو نے اب میرے نبی کی داڑھی کو چھیڑا تو میں تیرے ہاتھ کو کاٹ دوں گا، آج کے بعد میرے نبی کے قریب اپنا ہاتھ بھی نہ کرنا. وہ بڑا حیران ہوا. وہ آیا تھا کہ ہم ان کو ڈرا ڈرو کے مسلمانوں کو بھگا دیں گے. اب جب واپس گیا تو جا کے کہنے لگا مکہ کے کافروں میں تو ایک عجیب مخلوق کو مل کے آیا ہوں. اور اس نے یہ کہا، پڑھیے تاریخ، اللہ کی قسم ہمارے اسلاف کے بارے میں کیا کہا، خوبصورت الفاظ کہے. کہتا اللہ کی قسم عروہ بھی بڑا ڈپلومیٹک آدمی تھا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا تھا، بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ جاتا تھا. اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے دوبارہ مکہ کے کافروں کو کہتا ہے، کہتا اللہ کی قسم میں کیسر اور کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے تحفے تحائف لے کے گیا ہوں، لیکن میں نے آج تک روئے زمین پہ محمد کے ساتھیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا. اس نے یہ گواہی دی. کہتا کیسے؟ کہا اللہ کی قسم یہ عجیب لوگ ہیں، ان کا نبی وضو کرتا ہے تو ڈر لگتا ہے وضو کے پانی کے قطروں پہ یہ لڑ پڑیں گے آپس میں. اپنے نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی بھی جو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تم ان کا مقابلہ. میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اس نے کہا عروہ نے جا کے کہ میں تمہیں کہتا ہوں اپنے اس محمد کے راستے کو نہ روکو. کہا میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم کہتا میں نے کیسر اور کسرا کو دیکھا لیکن روئے زمین پہ. کہا وضو کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتی.
ان کے نبی اپنے لعاب کو، اپنی تھوک کو اگر وہ زمین پہ گرانے لگے تو آگے ہاتھ کر کے اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں. کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے روئے زمین پہ آج تک یہ منظر دیکھا ہی نہیں. پھر کہنے لگا، کہتا دیکھو اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے، کہتے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن کیا تربیت کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے اس طرح تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پہ ان جیسا کوئی تعظیم کرنے والا دیکھا ہی نہیں ہے. اور جو ان کا نبی ان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے مد مقابل کون ہے، یہ کر گزرتے ہیں. کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں مسلمانوں کو نہ روکو، یا تو ان کی بات کو مان لو اللہ عزتیں دے دے گا، اگر بات کو نہیں ماننا تو اس کا رستہ نہ روکو ورنہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا عروہ تو ڈر گیا، ہم اپنا ایک اور سپاہی اور ایک اور بہادر آدمی بھیجتے ہیں، ڈپلومیٹک آدمی بھیجتے ہیں جس کا بڑا نام تھا، بڑا قد آور شخصیت تھی، سہیل بن عمر کو. کہا سہیل تم جاؤ جا کے مسلمانوں سے بات کرو. یہ تو عروہ تو ڈر کے واپس آ گیا ہے. سہیل بن عمر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے صحابہ کو کہا تھا کہ اگر یہ مکہ کے لوگ میرے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے نا تو جو بھی یہ کہیں گے میں ان کی بات کو مان لوں گا. سہیل بن عمر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ رونما ہوا جس کے اندر سورہ فتح نازل ہوئی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو امبیسیڈر بنا کے، سفیر بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے پاس بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ آ کے دیکھو ہمارے پاس سواریاں ہیں، تلواریں ہیں، وہ میانوں میں ہیں، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، تمہیں کہاں سے لگتا ہے کہ ہم مسلمان لڑنے کے لیے آئے؟ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور دنیا میں آج بھی یہ اصول ہے، آج بھی یہ اصول ہے، یہ جو سفارت خانوں پہ حملے ہوتے ہیں یہ اسلام کے اندر منع ہے. اسلامی ریاست ذمہ دار ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سفیر اگر ہمارے ملک میں ہے اس کی حفاظت کرنا. کسی شخص کو یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کے کسی بھی سفیر کو ختم کیا جائے، ان کے سفارت خانوں پہ حملہ کیا جائے. اب دیکھ لیں یہ صلح حدیبیہ ہی تھی جب حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع ملی کہ ہمارے سفیر کو شہید کر دیا. 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم عثمان کا بدلہ لے کے یہاں سے جائیں گے. اللہ نے قرآن اتارا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اس رب نے جان لیا کہ جو 1400 صحابہ نے بیعت کی، اللہ کہتے میں ان سے راضی ہو گیا. ایک مسلمان کی جان کے بدلے، ایک مسلمان کی جان کے بدلے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی. سہیل بن جب عمر آیا اور آ کر کہنے لگا مسلمانوں کیا شرائط ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں لیکن اس معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی آؤ لکھو، یہ جو بھی معاہدہ کہتے ہیں لکھ لو. لکھنا شروع ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے کہا رک جاؤ، یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو پالنے والا کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ. ان سے پوچھو کائنات کا مالک اور خالق کون ہے، سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ ہے. اللہ کو کہتے ہیں ہم اللہ کو جانتے ہیں، لکھنا ہے تو بسمک اللہم لکھو. یہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، مٹاؤ اس کو. آپ نے حضرت علی سے کہا اس کو مٹا دو. صحابہ کرام بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی باتیں کیوں مان رہے ہیں؟ ہم نے ابھی تو خندق میں ان کو دھول چٹائی تھی، ابھی تو ہماری دھاک ہے ان کے اوپر بیٹھی ہوئی، ہمیں اتنا دب کے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ کرام یہ سوچ رہے ہیں. اچھا آگے لکھو جی، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ معاہدہ ہے. وہ سہیل پھر بولا کہا رک جاؤ، یہ اللہ کا رسول کون ہے؟ ہم تو تمہیں اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں. اگر ہم اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو پھر یہ معاہدے ہوتے ہی نہ، ہم تمہارے ساتھ لڑتے ہی نہ. ساری لڑائی اور جنگ تو یہی ہے کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے رسول ہیں.
लिहाजा ये मुआहदा होगा तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से कि लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा है। आपने कहा अली ये भी मिटा दो। कहा अल्लाह के रसूल मैं तो नहीं मिटा सकता। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर ये ताकत ही नहीं कि आपके नाम को लिखा और मैं मिटा दूं। आपने फरमाया अच्छा मुझे बताओ कहां लिखा है, मैं खुद मिटा देता। पहली शर्त लिखी गई, इस साल मक्का के अंदर तुम्हें आने की इजाजत नहीं है, वापिस चले जाओ। अगले साल आना, 3 दिन के लिए हम मक्का को छोड़ देंगे, तुम 3 दिन आके अपनी बातें करना, हम बाहर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, तुम 3 दिन अपना यहां जो भी करना है कर करके वापस चले जाना। इस साल तुम्हें किसी सूरत मक्का में नहीं आने देंगे, अगले साल तुम आना। आपने फरमाया अली लिखो, हम ये भी बात इनकी मानते, ये भी हम तस्लीम करते। कहा दूसरी शर्त, फरमाया अरब का जो कबीला तुम मुसलमानों के साथ मिलना चाहेगा तुम उसे मिला लो, जो हमारे साथ मिलना चाहेगा वो हमारे साथ, वो हमारा हलीफ होगा, जो तुम्हारा हलीफ बनना चाहेगा वो तुम्हारा हलीफ होगा। फरमाया मान लो इनकी ये भी बात। दूसरी शर्त भी इनकी मान ली गई। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि सुलह की ये मुआद, ये जो मुद्दत है ये 10 साल के लिए है। 10 साल के बाद इसको दोबारा हम तकर्री करेंगे, दोबारा इसको देखेंगे, ये 10 साल के लिए मुआहदा है। चौथी शर्त लिखने लगे, कहा लिखो ये भी कि मुसलमानों में से कोई भी शख्स अगर मक्का का रहने वाला है, अब अगर मक्का को छोड़ के मदीना में गया तो तुम मुसलमान उसको हमारे हवाले करोगे, और अगर कोई मदीना से मक्का में आ गया तो हम उसको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, ये भी लिखो। अब सहाबा इकराम देख रहे हैं कि ये शर्त तो किसी सूरत नहीं मानी जा सकती, और आज भी अल्लाह की कसम देखा जाए तो समझ ये आती है कि ये शर्त वैसे मानने वाली नहीं थी, लेकिन बसीरत देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ना अमीर को, जो जिम्मेदारान होते हैं, जिनको अल्लाह ने कोई मकाम, और उनके अल्लाह ने ये बसीरत दी होती है। बसा औकात जो मातहत लोग होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती ये क्या फैसला हो गया है, तबीयतों के खिलाफ फैसले आ जाते हैं। इताअत इसी का नाम है कि तबीयत और मिजाज के खिलाफ बात आ जाए उसी को तस्लीम करना, इसी का नाम तो इताअत था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली लिखो ये भी शर्त हम मानते हैं, इनकी ये चारों शराइत हम तस्लीम करते हैं। मुआहदा हो गया। अभी ये मुआहदा हो ही रहा था, ये सुहैल बिन अमर जो काफरों की तरफ से आया था, इसका अपना बेटा अबू जुंदल मुसलमान हो चुका था। बेड़ियों में जकड़ा हुआ, उसे पता चल गया मुसलमान मक्का के बॉर्डर पे हैं, फौरन जैसे तैसे रस्सियां तुड़वाता हुआ बेड़ियों में जकड़ा हुआ आके अपने आप को मुसलमानों के आगे गिरा दिया। कहा मुसलमानों मैं तुम्हारा साथी अबू जुंदल, मुझे अपने साथ ले जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जुंदल के वालिद सुहैल से कहा देखो सुहैल अभी तो ये मुआहदा हो रहा है। उसने कहा किसी सूरत ये नहीं हो सकता, मुआहदा हो चुका, और इस मुआहदे की पहली तुम्हें पासदारी यह करना होगी कि अबू जुंदल ये मेरा बेटा मेरे हवाले करो, वरना मैं मुआहदे की कापियों को फाड़ दूंगा। आजमाइश और इम्तिहान आपने बड़े वास्ते दिए। कहा सुहैल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात का तुझे वास्ता देता हूं, ये हमारा साथी, हमारा दिल नहीं चाहता कैसे हम तुझे अपना साथी तेरे हवाले कर दें। वो कहने लगा अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मुआहदा फाड़ के रद्दी में डाल दिया जाएगा, हमारा मुसलमानों के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। वो क्या अजीब मंजर था कि सहाबा के इकराम के सामने उसने अपने आप को डाल दिया, और जुबान मुसलमानों मैं तुम्हारा भाई, इस्लाम का रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला जारी कर दिया अबू जुंदल सब्र करना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हम मुसलमान मुआहदा कर चुके हैं और मुसलमान कभी अपने वादे से फिर नहीं सकता। अबू जुंदल तुम सब्र करना, अल्लाह तुम्हारे लिए मदद के रास्ते पूरे करेगा, रास्ते निकालेगा। अबू जुंदल गिड़गिड़ाए रोए मुसलमानों मेरी मदद करो, तुम कैसे मुझे अल्लाह के इन दुश्मनों और भेड़ियों के हवाले कर सकते हो। सुहैल बिन अमर सहाबा कहते हैं हमारे खून खोल रहे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारा भाई
مسلمان بھائی ایمان کے رشتے میں جڑا ہوا وہ کیسے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ لیکن ہمارے کیا تربیت، یہ میں اکثر یہ نظم و ضبط اسلام نے سکھایا تھا. کوئی ایک بھی نہیں تھا جو امیر کے فیصلے کے آگے بولنے والا ہو. یہ کیا فیصلہ کر دیا آپ نے؟ حضرت عمر آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا معاہدہ کر لیا آپ نے کہ اللہ کے رسول آپ سچے رسول نہیں؟ اتنے غم ٹوٹے صحابہ پہ، ہوش کھو بیٹھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس جنگ کے اس موقع پر، عمرے کے موقع پر میرے حصے میں یہ سعادت آئی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مجھے سفر کرنا نصیب ہوا. تو آپ نے کہا اٹھو میرے صحابہ اٹھو، جانور ذبح کر دو، بال منڈواؤ، احرام کھول دو. کوئی ایک بھی ہلا نہیں، بیٹھے ہوئے غم پریشانی کہ اللہ کے رسول نے تو خواب دیکھا تھا اور نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اور یہاں ہم ان کو خندق میں شکست دے چکے ہیں، ہمیں دبنا چاہیے ہی نہیں تھا. اب صحابہ یہ سوچ رہے، غم کے اندر ڈوبے بیٹھے ہوئے. آپ نے 3 مرتبہ کہا اٹھو، لیکن سمجھ آپ خیمے میں داخل ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے کہ ام سلمہ یہ تو میرے ایک کہنے پہ جانیں نچھاور کر دیتے تھے، یہ ان کو کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے رسول آج بھی یہ وہی ہیں جو آپ کے حکم پر جانیں نچھاور کرنے والے، لیکن جو معاہدہ ہوا ہے یہ ان کی طبیعتوں پہ اتنا ناگوار، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ایک عورت نے مشورہ دیا، ایک عورت نے کیسے موقع پہ مشورہ دیا، اور اسلام نے یہ عورت کو عزت دی ہے کہ آپ اس سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں. اسلام نے عورت کو دوسرے درجے کا شہری نہیں قرار دیا. یہ پتہ نہیں کس نے ہماری عورتوں کو بہکاوے میں لگا دیا کہ اسلام تو تمہیں حقوق سے روکتا ہے. تمہیں حقوق نہیں، کتنے بڑے حقوق کہ مسلمانوں کے سپاہ سالار نے اس موقع پہ اگر مشورہ لیا تو ایک عورت سے لیا. بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ خود باہر نکلیں، آپ خود اپنے بال منڈوائیں، سواری کو پہلے آپ خود ذبح کریں، آپ خود احرام کھولیں، آپ کے جانے سار آپ کو دیکھ کے خود ہی ایسا کریں گے. اللہ کے رسول باہر نکلے، اپنے بالوں کو منڈوایا، احرام کو کھول دیا. جب صحابہ نے دیکھا ہمارے نبی، پھر وہ بھی اٹھے. صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں استرے ہوتے، ہم جب ایک دوسرے کو بال کاٹ رہے ہوتے، سر سے بال اتار رہے ہوتے، اور ہمیں ایسا لگتا کہ ہم بے دھیانی میں گردنیں کاٹ دیں گے ایک دوسرے کی. اتنا غم اور غصہ آ گیا. لیکن میرا رب کہتا ہے مسلمانوں، جس کو تم شکست سمجھ رہے تھے، جس کو تم دبنا سمجھ رہے تھے، جس معاہدے کو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی فتح رکھی ہے. وہ فتح کیا تھی؟ ہم اسی پہ اپنی بات کو ختم. وہ فتح کیا تھی؟ ظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ معاہدہ حقیقت میں دبنا تھا. سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ پہلی دفعہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ریاست کو تسلیم کیا گیا تھا. پہلی دفعہ. اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے مدینہ کوئی ریاست نہیں ہے، ہم مدینہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، مدینہ کو ختم ہونا ہوگا، مسلمانوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ یہ باتیں کرتے تھے. پہلی دفعہ اس معاہدے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ریاست تسلیم کیا تھا کہ ہاں مدینہ بھی ایک سٹیٹ ہے، مدینہ بھی ایک ریاست ہے. پہلی دفعہ انہوں نے تسلیم کیا تھا. اس معاہدے کے بعد کہ جنگ بندی، ہر وقت مسلمانوں کی لڑائی کن کے ساتھ رہتی تھی؟ مکہ کے کافروں کے ساتھ. بدر بھی، خندق بھی، غزوہ سویق بھی، یہ جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں یہ ساری کن کے ساتھ؟ مکہ کے ساتھ. ساری جنگیں 6 سال مسلسل جنگوں کے، اور ہمیشہ مکہ کی طرف سے خطرہ، ہمیشہ سے خطرہ کہ یہ حملہ نہ کر دیں، یہ کوئی نہ کوئی سازش بن رہے ہوں گے. لیکن اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کو مکہ کی طرف سے ٹینشن ہی ختم ہو گئی کہ اب یہاں سے تو حملہ نہیں ہوگا. تیسری بڑی اللہ نے اس کے اندر فتح یہ نازل کی، مسلمان پہلی دفعہ مسلمان مدینہ سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلے. امن ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، مکہ کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. مسلمانوں نے ان 2 سالوں میں، جو آگے کے 2 سال ہم بیان کریں گے، ان 2 سالوں میں مسلمانوں نے دعوت کو اتنا تیز کیا،
دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے گئے، امراء کے نام خطوط لکھے گئے، اسلام کا دائرہ اتنا پھیلا کہ آپ تاریخ انسانی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ 6 سال جنگوں کا دور، اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 2 سالوں میں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے تھے۔ ان 2 سالوں کے اندر، 2 سالوں بعد فتح مکہ ہوا، یہ 6 ہجری ہے۔ 6 ہجری کے اندر مسلمان جب بھی نکلتے 1500 2000 حد تعداد 3000، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب 2 سالوں کے بعد مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو کتنی تعداد تھی؟ 10,000 کا لشکر تھا۔ اور مدینہ صرف ایک چھوٹی ریاست نہیں، یہ اللہ کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، تم سمجھ رہے تھے یہ شکست ہے، اور اس سے بڑی اللہ نے تمہاری کتنی مدد کی کہ جس آخری شک پہ تم غمزدہ تھے، پریشان تھے، اس آخری شک کی وجہ سے بھی اللہ نے تمہاری یہ مدد کی کہ ابو بصیر نامی، انشاءاللہ ہم یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے، وقت اوپر ہو چکا ہے۔ تو محترم بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آج صلح حدیبیہ کا واقعہ، اس کے اور بھی کچھ پوائنٹس اور نتائج تھے، انشاءاللہ وہ ہم اپنے اگلے خطبہ جمعہ کے آغاز میں، پھر اس کے بعد 7ویں ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، انشاءاللہ ہم یہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔